مدرسے میں آنے والے کا تو معیار ہے قرب الہی، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسکول میں کم از کم یہ معیار ہے کہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ اسکول میں وہ مقام تو نہیں پا سکتا جو ایک مدرسے کا طالب علم پائے گا، کیونکہ یہاں اس کو ایک حقیقت مل رہی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں ہوں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، اس بحث میں صرف سمجھانے کی دونوں طرف کوشش کر رہا ہوں۔ بہت بچے ایسے ہیں جو دونوں طرف جاتے ہیں، مگر وہاں اسکول میں بھی کیا معیار ہے کہ اس انداز میں تربیت ہو کہ وہاں اسکول کا بچہ بھی ایک اچھا انسان بن جائے۔ اسکول میں بھی اگر کسی سے بچے سے پوچھیں آپ کہ بیٹا تم کیوں پڑھتے ہو، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ جواب جو اس کے ماں باپ نے اس کے اندر ڈالا ہے، یعنی جس انداز میں اس کو بھی تربیت کہیں گے، چاہے غلط تربیت صحیح، مگر پیدا ہوتے ہی اسکول والے بچے کے ذہن میں بھی ماں باپ نے ایک ہی بات ڈالی ہے کہ بیٹا تیرا مقصد حیات یہ ہے کہ تو فرفر انگریزی بولنا شروع کر دے، تیرا میٹرک یا او لیول میں ایسا رزلٹ آ جائے تاکہ تجھے فلانی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، تاکہ تو ایسا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تاکہ تیری بہترین نوکری لگ جائے، تاکہ تیرا بہترین کاروبار ہو جائے اور تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بیچ میں تجھے کسی کو گالی دینی پڑتی ہے، کسی کا حق مارنا پڑتا ہے، کسی کو دھکا دینا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ تو پیسہ کمانا شروع کر دے، بس یہی کامیابی کا سارا معیار ہے۔ اچھا، اس نقطے کا تعلق تربیت سے ہے، اور آج عموماً لوگ فقیر سے پوچھتے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ حضرت ہم بچوں کو ہم کیسے سنبھالیں؟ چھوٹے بچے ہیں، کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے، اب اس کو موبائل فون دیں تو مرے، نہ دیں تو مرے، نہیں دیتے تو حالات آج کل کیسے ہیں کہ بھائی دینا ہی پڑتا ہے، دیتے ہیں تو اس میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ اور میں یہی لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ ڈنڈے سے کام اس دور میں نہیں چلتا۔ آپ سمجھو گے کہ میں ڈنڈے سے بچے کو روک لوں گا تو آپ کے سامنے تو رکا رہے گا، جب وہ باہر جائے گا دوبارہ وہ اس چیز میں ملوث ہو جائے گا۔ اصل چیز اس بچے کے ساتھ تربیت میں کرنی کیا ہے کہ اس کے اندر صحیح اقدار، صحیح ویلیوز، یہ تربیت سے آتا ہے، یہ تربیت سے آتا ہے کہ صحیح ویلیوز، صحیح اقدار، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والی باتیں، صحیح اور غلط تمیز کرنے والی حس اس کے اندر پیدا کر دیں تاکہ وہ خود اندر سے رکے، چاہے وہ ماں باپ کی نظروں کے نیچے ہو تو بھی رک جائے، اور گھر سے باہر جائے تو بھی رک جائے۔ اور کمال یہی ہے کیونکہ آپ بچے کو اس عمر میں نہیں دیں گے تو 5-10 سال بعد تو دینا ہی پڑے گا، جب اس کو ملے گی واپس۔ ایک مثال موبائل فون کی میں نے دی، اور جب اس کو یہ چیز مل جائے گی، اگر اس کے دل میں آپ نے تربیت صحیح نہیں کی اور اس کے اندر یہ بات صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی ویلیو اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ باہر جا کے پھر اس وقت غلط استعمال شروع کر دے گا۔ جب تک آپ کے ڈنڈے میں تھا ٹھیک ہے رک گیا، باہر جاتے ہی اس نے استعمال کر دیا، تو یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہوئی نا۔ مگر ہم نے تربیت صحیح اور غلط یہ اقدار ڈالنے کا کام ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے کہ بیٹا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کامیابی صحیح میں ہے، غلط میں کامیابی نہیں ہے۔ چیٹنگ کر کے آج تو ماشاءاللہ مدارس کے طلباء بھی چیٹنگ کرتے ہیں، اسکول والوں کا تو سمجھ میں آتا ہے مگر مدارس کا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مدارس والے جس کو مگر سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے بھی ایک ہی اس کو دیا ہے، بیٹا تو اچھا، بیٹی تو اچھی طرح پڑھ لے تاکہ کہیں تو معلمہ لگ جائے گی، کہیں تو متممہ بن جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہم نے دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ہم کیا مقصد بچوں کو دے رہے ہیں؟ قصور بس بچے کا نہیں ہے، قصور والدین کا ہے۔ یہ بات جو غلط تربیت شروع ہوتی ہے یہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔